اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تعظیم توقیر کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی تعظیم اور توقیر کرنا واجب تھی۔ حضرت قاضی ایاز ابو الفضل ایاز بن موسیٰ متوفی 544 ہجری لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر تعظیم لازم ہے، جس طرح آپ کی حیات میں لازم تھی، اور اس کا موقع وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ ارے آپ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہاں کہاں پر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم احترام، تعظیم، توقیر کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے گا تو پورے وقار کے ساتھ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے گا، آپ کی حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے۔ جب بھی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ذکر کیا جائے گا، پورے وقار اور عزت اور احترام کے ساتھ کیا جائے گا، اور آپ کی سنت کا ذکر کیا جائے۔ جب حضور کی سنت مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا، پورے تعظیم اور توقیر کے ساتھ کیا جائے، اور آپ کا نامی اسم گرامی جب بھی لیا جائے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، آپ کہیں یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، ہاں جی، اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کے ساتھ آپ کے القابات لگائے جائیں۔ اس طرح نہیں جس طرح عام بندے کو فلاں 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 فلاں، ہاں جی، نام لے کر نہ آپ کے نامی اسم گرامی کے ساتھ القابات لگائے جائیں، پتہ لگے کہ جناب کسی ہستی کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ ہاں جی، آج ہم کسی بندے کا ذکر کریں، کسی پیر کا ذکر کریں تو 2 کلومیٹر لمبا اس کا القابات لگا کے اس کا ذکر کرے ہیں، اور جب سن نبی کا ذکر پاک آئے تو اس وقت پھر آپ کے ساتھ القابات نہ لگائے جائیں۔ ایسا نہیں، آپ کا نامی اسم گرامی جب بھی لیا جائے گا بڑے پروقار انداز سے لیا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کسی عظیم ہستی کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا سماع کیا جائے۔ ہاں جی، جب حضور کی سیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہو تو پورے توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بندہ بیٹھا ہو، کوئی اس کی توجہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی آل مبارک اور عطرت کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے، حضور کی آل پاک کا ذکر پاک ہو، حضور کی آل مبارکہ کے ساتھ کوئی لین دین ہو، کوئی بات چیت ہو، کسی بھی مقام پر ہو، وہاں پر پوری عزت اور توقیر کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی تعظیم کی جائے گی۔ دیکھیں نا جی، جن ہستیوں نے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، حضرت کیا ہم ان کا احترام نہ کریں، ان کی تعظیم اور توقیر نہ کریں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا حضور پر؟ ہاں جی، حضرت ابو ابراہیم تجیبی نے کہا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ آپ کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ خشوع و خضوع کی حالت میں ہو، اور اس کی حرکات و سکنات سے وقار ظاہر ہو، اور اس پر اسی طرح ہیبت طری ہو جیسے وہ آپ کے سامنے مؤدب کھڑا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب کو جو ہے وہ حضور کا اسی طرح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جس دن سے ہم نے یہ آداب چھوڑے نا جی، آداب بھی آداب ہیں نا، آداب ہے نا، خاندانی آدمی جب بھی بات کرتا ہے اس کی بات میں وقار ہوتا ہے، اس کے عمل میں وقار ہوتا ہے۔ بے نسلہ آدمی جب بھی بات کرے گا وہ خود بے نسلہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ بڑے آدمی کی عزت کیا ہے، احترام کیا ہے۔ جس دن سے یہ مسند تدریس پر، تبلیغ پر، منبر پر بے نسلے لوگ آئے نا حضرت جی، اس دن سے پھر وہ سارے وقار، وہ ساری چیز، ہمارے بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کی ہر ایک ادا میں ایک وقار، ایک عزت، ایک احترام ٹپکتا تھا، پتہ لگتا تھا کہ یہ حضور کے غلام ہیں۔
آپ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ محدث کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ جتنی بڑی بڑی کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، غزالی زماں حضور پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، یہ وہ ہستیاں گزری ہیں قبلہ جن کے ایک ایک ادا سے وقار ٹپکتا تھا، احترام، عزت، یہ چیزیں تو حضرت امیر المؤمنین ابو جعفر نے امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مناظرہ کیا۔ امام مالک نے ان سے کہا امیر المؤمنین آپ اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ تم اپنے نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اور نہ آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بولو جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ماضی قریب کے اندر حضرت جی بڑے بڑے ہم نے سیاسی پھڈے دیکھے، رولے دیکھے، بڑے بڑے ہم نے خرنوس قسم کے سیاسی لوگ دیکھے، لیکن اتنی بدتمیزی ماضی قریب میں ہم نے دیکھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یار اتنی غلاظت یار، وہ ٹھیک ہے پوری دنیا کے اندر تم، ہمیں پتہ ہے تم لوگ بے نسلے لوگ ہو، غلیظ لوگ ہو، گندے لوگ ہو، او یار کم از کم روضہ رسول تو چھوڑ دو یار۔ وہ تو در انور وہاں پہ سارے گناہ گار جاتے ہی اس لیے ہیں کہ محبوب سفارش کریں اللہ ہماری بخشش فرمائے، وہاں پہ تو ہر کوئی اپنی بخشش کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے اللہ کے بندے۔ ارے جی میں نے حضرت صاحب وہ پتہ نہیں کس فوج سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا، ایک فوجی گیا اور ایمان سے وہ پھر ایک میری جذبات بھی پھر جو ہے نا جی وہ قابو نہیں رہے، ایسے آنسو ٹپک رہے، وہ دور سے چلا آ رہا ہے اور حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس نے سلوٹ مارا ہے، وہاں پہ روضہ انور کے سامنے جا کے انہوں نے سلوٹ مارا ہے، میں طبیعت خوش ہو گئی یار، یہ بات ہوئی نا جی، یہ بات ہے، اتنی بڑی درگاہ ہے وہاں پہ جاؤ یار، عزت کے ساتھ جاؤ، احترام کے ساتھ جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، وہاں سے اپنی بخشش کا پروانہ لے کے آؤ، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے آپ بدتمیزی شروع کر دیں، وہاں پہ بھی سیاست شروع کر دیں، یار کوئی جگہ تو چھوڑ دو جہاں پر یہ گندگی اور غلاظت نہ پھیلاؤ، کوئی جگہ تو چھوڑ دینی چاہیے نا جی، اللہ اور اس کے رسول کا گھر چھوڑو یار خدا کے واسطے اپنی، ہمیں پتہ ہے تم لوگ بے نسلے ہو، ہم اس بات کو جانتے ہیں، تم لوگوں سے کبھی خیر کی امید نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم یار روضہ رسول چھوڑ دو یار، اللہ اور اس کے رسول کا گھر چھوڑو یار، وہاں پر تو بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے بادشاہ جب جاتے تھے حضرت جی اپنے بادشاہی تاج لباس سب کچھ اتار کے ایک فقیر کے انداز میں وہاں پہ جا رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ۔ یہ تو در وہ ہے حضرت جی جہاں سے رحمت بندہ لے کے آئے، جہاں سے کرم لے کے آئے۔ آج بھی خدا کی قسم جس بندے نے بھی اس روضے کی، اس مقام کی، اس ذات کی عزت نہیں نہ رکھی، وہاں پہ بے ادبی کی ہے، خدا نے ان کو ٹکا ٹوکری کر دیا، اینڈ بالکل اللہ نے جاؤ جو مرضی ہو تاری، جنا مرضی تواڈے کول پیسہ ہے، تسی میرے محبوب دے درد آداب دا خیال نہیں رکھا، جاؤ پھر ہن کتے تو بھی بدتر تواڈی جڑا نا جی وہ عزت ہون گی، جاؤ ساری زندگی پوری دنیا تانوں اس طرح رب رسوا کرے گا جس طرح کرن دا حق ہے۔ ایک مولوی جڑا نا جی اتھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، گندگی یار تسی رکھو یار اپنے کول، وہ تو کھڑا ہو کے نا جی کہندا او مشرکو او بدعتیو، ہاں جی تمام اہل سنت و جماعت کو پکار کے کہنے لگا او مشرکو او بدعتیو، معاذ اللہ حضور کے روضہ انور کی طرف کمر کر کے کہندا جی تواڈے نبی زندہ ہے نا، انہوں کو میری لات توڑ دے، میری لات توڑ دے۔ دبئی میں آیا جی، سب تو پہلے رب نے ان کی لات توڑی، رب نے پہلے لات توڑی، جدو موت آئی نا ارے صاحب میں نام نہیں لینا ایویں پھر وہ تڑف اٹھے گی قوم کہ ساڈے مولوی کا نام لے لیا نے۔ آپ تاریخ کھول کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا، جب وہ مرا نا جی مرا، اس کی لاش کو تابوت میں بند کر دیا گیا اور اوپر لکھ دیا گیا کچھ طبی وجوہات کی بنا پر حضرت کا چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ میں کیا نہیں، طبی وجوہات نہیں، یہ جو اس بے غیرت نے روضہ رسول کا ادب ملحوظ نہیں رکھا نا، اور تم اپنے گند رکھو یار اپنے پاس، رہو اپنے پاس، جو نظریات تمہارے عقائد ہیں دفع ہو، لیکن اس در میں جا کے تو یار کو باز آ جاؤ، وہاں پہ جا کے تو بندہ کو بے شرمی نہ کرے، بے غیرتی نہ کرے، آوازوں کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے سوچ کو، اپنے سارے جذبات کو قابو میں رکھو، باہر جو گند تم نے مچانا ہے مچاؤ، لیکن اس در کو چھوڑ دو یار۔ حضرت جی ہم نے دیکھ نہیں لیا،
جنہوں نے پھر حضور کے روضہ انور کا ادب احترام نہیں ملحوظ رکھا، رب نے انہوں نے ٹکر ٹوکری کر نہیں چھڑیا۔ جناب کوڑے دے اے جڑے ہوا میں چھاپر اڑتے پھردے نے، انہیں چھاپراں ورگی بھی انہوں دی عزت نہیں رہی۔ خدا کی قسم وہ بارگاہ ہے یار، اس کا احترام اس کی طرح، وقار اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ ہاں جی، اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم کی مذمت کی جو آپ کے حجروں سے باہر سے پکارتی، ہاں جی، پکار کر بلاتی تھی اور ان کو بے عقل فرمایا۔ آپ کا احترام بھی اسی طرح ہے جس طرح زندہ میں آپ کا احترام تھا۔ ہاں جی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ محبوب جب آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، انہوں نے تو عقل ہی کوئی نہیں، بیوقوف لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محبوب ان کو چاہیے تھا آپ آرام کرتے، آپ آرام کر کے جب واپس باہر تشریف لاتے، وہ لوگ انتظار کرتے، تو جب محبوب آپ اپنی مرضی سے باہر آتے تو یہ آنا ان کے لیے کتنی بڑی رحمت اور بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، بے عقلے لوگ۔ حضرت جی کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جہاں پر انسان پیچھے ہٹ جائے، جہاں پر پیچھے ٹھہر جائے۔ ماں باپ کی جب بات آئے، جتنا مرضی بے غیرت انسان ہو، جتنا مرضی بے شرم بدماش ہو، یار ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے، وہاں پر وقار ظاہر ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، سارے زمانے کو آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ جو گند مچانا چاہتے ہیں مچائیں، لیکن جب اللہ رسول کی بات آ جائے پھر ٹھہر جاؤ یار، پھر اپنے سارے جذبات کو قابو میں رکھو۔ کچھ ایسے مقامات ہونے چاہیے یار جہاں پر انسان کو لگام لگا لینی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آئے اس وقت پھر جب جناب نہ پھر احترام اور ادب کا تقاضا یہی ہے، جس طرح حیات مبارکہ کے اندر آپ کا احترام تھا، آج اسی طرح ان کا احترام کیا جائے۔ ہاں جی، آخری میں بات عرض کر دوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ امام مالک کے پاس تھا، وہ ہم کو حدیث بیان کر رہے تھے۔ حضرت امام مالک کو ہم نے دیکھا، ان کا ایک دفعہ چہرہ بدلا، چہرے کا رنگ بدلا، پھر دوسری مرتبہ بدلا، تیسری مرتبہ بدلا، چوتھی مرتبہ، حتیٰ کہ 16 مرتبہ آپ کے چہرے انور کا رنگ بدلا۔ حضرت جو امام مالک نے درس آپ نے مکمل کر لیا تو ایسے آپ نے اپنی چادر جھاڑی تو ایک کالا بھی چھوڑ کے ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی خیر تو ہے، بچھو آپ کو ڈنک مارتا رہا اور آپ آرام سے بیٹھے رہے، آپ ہلے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ جلال علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا، اگر دوران حدیث بیان کرتے میری جان بھی چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر میں اس بچھو کی وجہ سے ہلتا جلتا میرے محبوب کی حدیث مبارکہ کی بے ادبی ہو جاتی، یہ تقاضا ہی نہیں تھا، میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن حضور کے فرمان کا وقار نہیں جانا چاہیے، وہ تعظیم اور وہ وقار وہیں پر رہنے چاہیے۔ حضرت جی پھر ایویں تو نہیں ہے نہیں، وہ لوگ جن کے جنازوں کو دیکھ کر لاکھوں دنیا کلمہ پڑھ گئی، لاکھوں کافروں نے کلمہ پڑھ لی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے احترام کیا۔ پھر ان کا احترام ادب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کروایا کہ آج بھی آپ اندازہ کریں، آج بھی امام مالک کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صالح نے کہا کہ امام مالک اور لئیس وغیرہ بغیر وضو کے حدیث نہیں لکھتے تھے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ بغیر وضو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پڑھی جائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں الشفاء شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا، حضرت آج تو لوگ اذان دیتے وقت اذان دینے سے پہلے بھی وضو نہیں کرتے، قرآن پڑھنے سے پہلے بھی وضو نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے احترام ملحوظ خاطر رکھا ہے نا حضرت صاحب، آج بھی ان کے نام زندہ ہے، وہ لوگ مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ان کی نسبت حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ادب و احترام کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ آج ان کے نام بھی زندہ ہیں بابا، آج ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہے۔ جن لوگوں نے اس دربار عالی شان کا اگر وقار اور تعظیم اور توقیر اور عزت کو برقرار نہیں نہ رکھا، اللہ نے ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور یہ قیامت کے دن تک، بلکہ اس دن بھی یہی بات ہوگی
جو عزت اور وقار اور تعظیم کو برقرار نہیں رکھے گا حضرت جی اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی رسوا ہوگا، حشر میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔